www.attableek.com, the reviver of Iman. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قابل احترام بھائی اور دوستو، عام طور پر یہ جو شادیاں ہوتی ہیں، منگنیاں ہوتی ہے، رشتے ہوتے ہیں، مہینوں اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، استخارے مشورے، اور سارے کا خلاصہ لڑکے اور لڑکی دونوں کا گھر آباد کیسے ہو جائے، یہ کیسے خوش و خرم رہے، یہ ان کی اولاد ہر طرح کی ہر آفت سے حفاظت اور ہر طرح کا سکون چین ساری چیزیں اسی کے لیے وہ سارا ہوتا ہے۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں خاندان کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، لڑکا کیسا ہے، ننیال کیسی ہے، ددیال کیسی ہے، لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکی کی چال چلن کے بہت ساری تحقیقات، اس سارے کا خلاصہ صرف اتنا کہ یہ جو ان کی چند روزہ زندگی دنیا کی ہے اور اس کا یہ جو گھر ہے وہ آباد ہو جائے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی شادی ہوئی تھی اور کچھ ہی دن ہوئے تھے، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، شوہر کا بیوی کا کوئی واقعہ ہو گیا، اس کے لیے یہ ساری کوشش، حالانکہ اس کو دنیا کو تو متاع کہا اور دھوکے کا سامان کہا، خود دنیا دھوکا، اس کا ہر گھر دھوکا، اس کی ہر راحت دھوکا، اس کی عزتیں دھوکا، اس کی سب دھوکا ہی دھوکا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اصل آخرت ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذمہ داری دی گئی، نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش شروع کی، تو بنیادیں تھیں ایمان، اعمال، اخلاق اور آخرت، انہی چار بنیادوں پر ہے۔ نماز بھی بعد میں آئی، روزہ زکوٰۃ سب بعد میں آیا، لیکن اس کی بنیادیں یہ تھیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت، پورے دین کو بنیادوں سے تعبیر کیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ کوئی سی تعمیر ہو، 1 منزلہ ہو یا 100 منزلہ ہو، اس مکان میں جتنی راحتیں، جس لائن کی جو سہولتیں، جتنا سامان، جتنے مرد، جتنی عورتیں، جتنے بچے، اور جس نوعیت کے علماء بھی ہیں اور طلباء بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تازہ خون نیا نوجوان بھی ہے، بوڑھے ہیں، دیندار ہیں، ہر طرح ان سب کی ساری حفاظت اور اس مکان کی جتنی راحتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا سارا دار و مدار اس مکان کی تعمیر کی بنیادوں پر ہے۔ تعمیر بہت بڑی، لیکن بنیادیں کھوکھلی، بنیادیں چھوٹی۔ اس لیے آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہ جو بڑی بڑی بنیادیں اور یہ بڑی بڑی تعمیرات ہوتی، اس کی بنیادوں پر بہت محنت ہوتی، مہینوں اس میں پانی، روڑے، پتھر اور جو میٹیریل وغیرہ جو ڈالتے ہیں، لوہا جو بچھاتے ہیں اندر، ہے کہ اگر کہیں زلزلہ آوے، کہیں سیلاب آوے، پھر اس کی مدافعت کا سامان، یہ زلزلہ آوے تو اس میں چلا جائے اور زمین میں گھس جائے،
پانی آوے تو وہ اس سے ٹکرا کے نکل جائے، اس کی بنیادیں ہلنے نہ پائے. یہ ساری ایسے ہی انسانی زندگی کی بنیادیں، چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور یہ سارا جتنا جو کچھ ہے یہ سارا اسی کے لیے ہے اور اس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. تو یہ سچ مچ اللہ کا کیسے بنے، اس کی 60-70 عام طور پر حضور نے فرمایا ہے میری امت کی عام عمریں 60 و 70 کے بیچ خال زیادہ بھی ہوتی ہے. اس کی پوری زندگی ایسی کہ اس میں یہ اللہ کا بنے اور ایسا بنے کہ پھر اللہ اس کے ہو جائے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کے ہوئے. پھر اللہ کی ذات کے لامتنا ہی خزانے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے فائدہ اٹھا، اس کی بنیادیں بتلائی. کہ اس زندگی کی بنیادیں تو یہ 5 ہیں. اس میں سب سے پہلا ایمان ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، ان کا بھانجا، ان کا بھتیجا، ان کا نواسا، اس کا بیٹا، اس کا ایک ہی بچہ ہے. لیکن اس سب میں کہ اللہ کا بندہ پیدا ہوتی جس نے وجود دیا. تو اب جیسے ماں کے، باپ کے، خالہ کے، ماموں کے، پھوپھی کے، دادا کے، سب کے حقوق اس سے متعلق ہو جاتے ہیں. ایسے سب سے پہلا جو حق متعلق ہوتا ہے وہ اللہ. اس لیے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اذان کہلوائی جاتی ہے اور اذان میں 4 مرتبہ تکبیر. ساری کائنات کا نظام عناصر 4 پر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، سوئی سے لے کے ٹمبم اور آسمان اور چاند اور سورج، جتنا جو بھی کچھ ہے کائناتی نظام جتنا ہے اس کے عناصر 4. اس سب کے مقابلے میں اس کے کان میں آواز ڈالی جاتی ہے اللہ اکبر. کہ بچے ابھی ماں کو بھی نہیں دیکھا، باپ کو بھی نہیں پہچانا، آنکھ بھی نہیں کھلی. آنکھ کھلے گی، شکلیں سامنے آئیں گی. یہ پہلے دن کا تیرا پہلا سبق ہے اور اس سبق کو تجھے یاد کرنا ہے، دل بھیتر بٹھانا ہے اور اسی کی بنیاد پر تو کھائے گا بھی، کمائے گا بھی، تیری شادی بھی ہوگی، تیرے بچے بھی ہوں گے، تو مسجد میں بھی آئے گا، تو چلوں میں بھی کیا کیا کچھ کرے گا. اس سب میں اس سبق کو یاد رکھ کے چلنا ہے. اس لیے حافظ جی جو سبق دیتے ہیں نا تو یہ کہتے جاؤ یاد کرو، ابھی سنوں گا. بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. موبائل کی تو آج کل خوب بھرمار ہے اور اسے سائلنٹ کر دو تو نہ باپ کو پتا، نہ ماں کو پتا، نہ استاد کو پتا. بچے دھوکہ دیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں مدرسے کے نام سے، استاد کو دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خطوط بھی، ان کے بیانات بھی، ان کے پرانوں سے باتیں بھی، یہ 3 قسم کے آدمی ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ تو پہلے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. دوسری قسم خالص ان الذین کفروا. تیسری قسم بہت خطرناک، اس کے لیے پورا رکو ہے. تو کہتے یہی ہیں، دعوے یہی ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، لیکن معاملات میں بہت گڑبڑ ہے. لوگوں کو شکایتیں رہتی ہیں، رہن سہن میں پڑوسی کو بھی اطمینان نہیں ہے، گھر کے لوگوں کو اطمینان نہیں، بیوی کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، چچا کو. دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، کہ ایمان والا تو دھوکہ نہیں دیتا. المؤمن لا یخدع ولا یخدع. مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں، دھوکہ کھاتا بھی نہیں.
کہ کتنوں کو دھوکہ دیا اور کس کس نام پر، ایمان کے نام پر، ایمان کی محنت کے نام پر. یہ تو ماشاءاللہ بہت ذمہ دار ہیں، بہت پرانے ہیں، اور یہ تو بڑی قربانی والے ہیں. انہوں نے دعوت کے کام ہی کو اپنا کام بنایا ہے، تعارف یہ ہے، اور اس کے پردے میں دھوکہ دے رہے ہیں. اس کو قرآن نے بہت واضح، ان کا دعویٰ ہے لیکن قرآن ہی ان کے ایمان کی نفی کر رہا ہے. وما هم بمؤمنین، دھوکہ دعویٰ ہے ان کا، ایمان ہے نہیں. اس لیے کہ اگر ایمان ہوتا تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی تھی، عرفت فالزم، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کیف اصبحت، کیسے؟ تو انہوں نے کہا تھا مؤمن حقا، کہ یہ تو تمہارا دعویٰ ہے. جسے ہم کہتے ہیں ہم تبلیغ والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، ہم نے دعوت کے کام کو کام بنایا، ہمارا دعویٰ ہے. حضور نے پوچھا. اسی لیے یہ معمول ہماری سیرت پوری ہماری رہبری کر رہی ہے. کہتے ہیں ہمارا کام سیرت کی روشنی میں کہ ہم اپنے عمومی مجمع کو، اس لیے تو سب ذمہ دار ہیں. ان کی مسجدیں ہیں، یہ ترتیبیں بناتے ہیں، تشکیلیں کرتے ہیں، ملکوں میں بھیجتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں. ان کو بتایا کہ ہم جو پبلک کو دینا چاہتے ہیں بھائی 5 کام ہر مسجد میں ہو، ہر آدمی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ صاف ہو، حتیٰ کہ امام بھی ہے اگر مسجد کا تو جتنی شرطیں اس کے لیے مسجد میں ہے وہ ساری شرطیں باہر بھی ہیں. امام کا لقمہ کیسا ہو، امام کا لباس کیسا ہو، امام یہی بات اس کی باہر بھی ہو. تو دعویٰ تھا. حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتا دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ دعویٰ ہے، دلیل کیا؟ تو ہماری سرپرستی اور ہماری رہبری ہو رہی ہے کہ جس کو اپنے ایمان کا دعویٰ ہو اس کا پورا دن، اس کے سارے معاملات، اس کے سارا معاشرت اس وقت خیال رہے کہ جنت دائیں جہنم بائیں، اللہ کے یہاں جواب دہی. کھانے پینے کمانے اس کو منع نہیں کیا، لیکن اس میں دھیان کو، جیسے بچے کو کہا کہ یہ پہلا سبق، اور حافظ جی کہتے ہیں جاؤ سبق یاد کرو. اب اگر اس نے موبائل کھول لیا، سائلنٹ کر دیا، دیکھتا رہا تو سبق تو یاد ہوگا نہیں. بلایا، سناؤ. کیا سناوے؟ انگوٹھے پکڑو، کان پکڑو، 40 مرتبہ اٹھک بیٹھک کرو. یہ جو امت اس وقت اٹھک بیٹھک میں ہے نا، خواص بھی، عوام بھی، پرانے بھی، نئے بھی، تاجر بھی، کاشتکار بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، سب اٹھک بیٹھک میں ہیں. اور وہ جب تھک جاتا ہے نا اٹھک بیٹھک، آپ جی یاد کرے گا، یاد کروں گا. کام کو کام بنائے گا جی کام. اس کے پردے میں اپنی من مانی تو نہیں کرے گا. اللہ پاک پوچھتے ہیں تبلیغ والوں سے، جیسے حافظ جی پوچھتے ہیں نا، فون تو نہیں دیکھے گا، مدرسے میں تو نہیں لائے گا. اللہ پاک پوچھ رہے ہیں سب سے، دعوت کے پردے میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونکو گے؟ میرے پاس ابھی ایک خط آیا وہاں 2 سال ہوئے ناگپور سے کہ مولوی صاحب ہمارے یہاں کی ایک جماعت باہر ملکوں میں جا رہی ہے اور اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا. جب بھی تقاضا کرتا ہوں تو نہ نہیں کہتا، جی دے دیں گے، جی بالکل. ارے آپ صاحب کیا بات کرتے ہو؟ لیکن اس وقت وہ جا رہا ہے ملکوں کی جماعت میں اور میرا قرضہ نہیں دیا ہے. اور مقروض کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک اس کے قرضے کی کوئی ذمہ داری نہ لے اس کی نماز نہیں پڑھیں گے. اتنا اہم مسئلہ ہے.
یہ ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ اگر آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت کا دعویٰ ہے کہ مان تو پہلے اس کو کرتا. بعض مرتبہ ایک مرتبہ ایک آدمی تھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میں بھی تھا. میرے دل میں آیا کہ ان کو کچھ ہدیہ دوں، لیکن حضرت جی کے سامنے تو نہیں. وہ اٹھ کے گئے، میں ان کے پیچھے بھاگا. میں نے جیب میں میرے پیسے ایک پیسہ بھی نہیں جیب میں، کیا حل. تو یہ 2 مہینے والے جو ان میں سے ایک ہمارے، ارے بھائی تیری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ ہاں جی ہے، دے دیں. اس نے جو دیا 100-200 جو بھی تھے وہ میں بھاگا اور ان کو جا کر کے دے دیا. اب میں بھول گیا. یہ 2 مہینے میں آنے والا اس کی تشکیل ہونی ہے. تشکیل والے اوپر جاتے ہیں تو یہ نیچے بھاگ کے آتا ہے، نیچے جاتے ہیں اوپر. پیسہ تو ہے نہیں اس کے پاس. ایک دن بہت سہنتا ہوا. میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے نماز پڑھ کے اتر رہا تھا، اس سیڑھیوں کے نیچے کھڑا تھا. مولانا جیسے وہ گنہگار ہے، وہ آپ نے ایک دن وہ ارے بولنے بھائی کیا، کیونکہ کیا وہ آپ نے ایک مرتبہ پیسے لیے تھے اور اب مجھے تشکیل میں جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے. تو انا للہ و انا الیہ، اس کے بیچارے کے پیسے، اور وہ مجھ سے ایسے کہہ رہا ہے جیسے وہ گنہگار ہے. خیر میں نے دے دیے اس کو. اب آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، آدمی لیتا ہے، کبھی بھی کہیں ضرورت ہوتی ہے. تو حضور نے قرضہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس دن سے میں نے اپنا یہ اصول بنا لیا کہ جس سے لوں اس سے ان کو کہ یہ تو ایک تیرا پہلا احسان ہے کہ اس وقت تو میری ضرورت میں کام آیا. تیرا دوسرا احسان یہ ہوگا کہ یاد دلا کے وقت پر تم مجھ سے لے لینا، یہ تیرا احسان ہوگا. اس لیے کہ معاملات کی اللہ اکبر. تو بھائی دعوے تو بہت آسان ہے، لیکن قرآن تو قرآن ہے. ہدی للناس، جو آدمی، جو خاندان، جو بھی جہاں بھی جس وقت بھی جس حالت میں ہو اس کی اس حالت کی رہبری قرآن کرے گا. ہدی للناس، جیسے شورا ہے نا، شورا ہے نا مشورے والے. شورا کیا ہے؟ پوری صورت ہے قرآن میں کہ جن کے ہاتھوں شہد بنتا ہے، مکھیاں ہوتی ہے نحل. سورۃ النحل ہے نا. اب یار تم تو ایسے کوئی نہا کہتے ہو، نہ ہوں کہتے ہو. فرشتوں میں بات کر رہا ہوں میں. یہ بقال ہمارے مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ مستورات میں بات کرنا اور جینوں میں بات کرنا دونوں برابر ہے. تو سورہ نحل. اب شہد کے بارے میں کیا ہے؟ شفاء للناس. اور یہ اعلان کس کا ہے؟ فیہ شفاء للناس. صبح سے شام تک سینکڑوں مرتبہ اللہ کی بے ادبی کرتا ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، کٹر مشرک کافر، اس کے لیے بھی شہر میں قرآن کیا ہے؟ کن کے ہاتھوں بنتا ہے؟ بہت بڑے متقی پرہیزگار، ان سے بنتا ہے. اتنی سی مکھی پوروے کے برابر کی ہوتی ہے. ان کے ہاتھوں کام اللہ کیا لے رہا؟ ساری دنیا کے تمام انسانوں کی ہر بیماری کی شفا. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، یہاں ارشد صاحب تھے، ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، خسر ڈاکٹر کیا نام، ڈاکٹر شوکت صاحب کے سب سے پرانے، سب سے پہلے جاپان جانے والے، اور بڑی ان کی وہ بیمار تھے. ان کو حضرت مولانا علی میاں صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نسخہ لکھا تھا، تعلق تھا اس لیے کہ مولانا علی میاں صاحب، مولانا عبد اللہ صاحب رحمہ اللہ، ان حضرات نے یہاں خوب کام کیا ہے حرمین شریف میں. نسخہ لکھا تھا کہ ڈاکٹری نسخے اور یونانی نسخے اور یہ تو سب کچھ ہوں گے، جس نسخے میں کہیں سے کہیں تک کسی طرح کے کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. قرآن کی تلاوت، شہد اور زمزم، یہ میری درخواست ہے ہسپتال میں اس کا اہتمام. یہ وہ نسخے ہیں کہ یہ شہد ان کے ہاتھوں بنتا ہے، اتنے سے ہیں. جیسے ہم ترتیبیں بناتے ہیں، تشکیلیں کرتے ہیں، ملکوں میں جاتے بھی ہیں، ملکوں میں بیچتے بھی ہیں، اور کیا کیا ہے. نہیں ہم ہیں کون؟ ہماری کیا حیثیت؟ جس طرح شورا سے یعنی نحل سے اللہ کام لے رہے ہیں، دعوت اتنی عظیم الشان محنت اس کے، اور اس دعوت کے سارے جس نتیجے کا انتظار ہے کہ خود چلنے والے کو ہدایت ملے، چلانے والوں کو ہدایت ملے، ان کے ہاتھوں جو دوسری جگہ چلے، ہر ایک کو ہدایت ملے، ہر ایک کی آخرت بنے، یعنی اتنا بڑا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہد کے چھتے کے نیچے کچھ مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں. آپ لوگ تو فرشتے ہو، آپ نے دیکھا ہی نہیں کبھی کوئی منظر ایسا؟ شہد کا چھتا دیکھا کبھی؟ اس کے نیچے مکھیوں کو دیکھا مری ہوئی کو؟ ان پہ کس نے امریکہ سے جو ایٹم بم برسایا ان کے اوپر، اس سے وہ مر گئی ہے؟ یا یہاں کی فوج نے ان پر گولیاں چلائی اس سے مری؟ وہ کوئین جس نے ان کو ذمہ داری دی تھی کہ گلاب کا شہد بنانا ہے، کام سنتے، تمہیں اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے، تمہیں اپنی مسجد سے پوری مسجد سے جماعت بنانی ہے، چلے کی 4 مہینے کی، ملکوں کی. تمہاری مسجد میں 2 گشتیں پابندی سے، تمہیں اپنے گھر میں بھی تعلیم کرنی. یہ ساری ذمہ داریاں دیتے ہیں نا. تو تین نے ان کو ذمہ داریاں، گلاب لانا ہے، تم جتنے پرانے ہو جتنے نئے ہو 5 کاموں کی پابندی کرنی ہے، 6 نمبر کی لگام لگانی ہے، کسی کی تنقیص، تحقیر، تردید، تنقیر نہیں کرنی ہے. بڑے حضرت کے ملفوظات میں ہے نا. کام دے دیا کوئین نے، ہوشیار پیدا ہو گئے. وہ ایک کہنے لگی، ایک مکھی، اب گلاب کو بھی پھول کہتے ہیں، چمیلی کو بھی پھول کہتے ہیں، رات کی رانی کو بھی پھول کہتے ہیں. وہ گلاب تو وہاں طائف میں ہوتا ہے. طائف کا راستہ جانتے ہو کتنا مشکل ہے؟ اکثر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں موڑوں پر. محل لگی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے نا فلانا کا فلہ، اس فلے میں تو رات کی رانی کی بیلیں چڑھی ہوئی ہے. کہاں تھکو کہاں پچو، تعلیم نے گشت نے دوسرا گشت میں مسجد کھڑی کرو نہیں لے آئے، دے دیا. کیا ہو؟ خیانت کی کہ تیرے ہاتھوں تو وہ شہد بنتا جس میں ساری بشریت کے ہر مسئلے کا حل تھا، ہر بیماری کا علاج تھا. صرف اپنی منمانی. اس لیے یوں کہتے ایک ہے راستہ ہدا کا اور ایک ہے راستہ ہوا کا. خدا کا راستہ اور ہے، اور جہاں ہدا چھوٹی ہوا آئی، ہوا پر آئے خدا گئی. بہت اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کرنے والوں کے لیے بارڈریں بتاتے تھے. بارڈریں ہم ایک مرتبہ جا رہے تھے، شیخ حج کے راستے سے، سرہند کے راستے سے آ رہے تھے پاکستان میں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ادھر قدم تھا تو ہندوستان کی بارڈر میں تھا، اور دوسرا قدم رکھا تو پاکستان کی بارڈر میں. وہ بائی روڈ پہ اتنی قریب ہے کہ تکبر اور استغنا ان دونوں کی بارڈریں ملی ہوئی ہے.
آدمی اندر سے ہوتا ہے متکبر اور سمجھتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں. تو مخلوق سے بے نیازی تو اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرے محتاج بن کے رہو. لیکن اگر کبر ہے مخلوق پر، ان کی کیا حیثیت ہے یہ کیا جانے، کہ سمجھتا ہے کہ میں استغنا کی بارڈر میں ہوں، نہیں تو کبر کی بارڈر میں. ایسے ہی تواضع اور چاپلوسی، تملق، مقرب بننے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اچھا ہونے کے لیے کر رہا ہے چاپلوسی اور سمجھ رہا ہے تواضع، کر رہا ہے اسراف اور سمجھ رہا ہے سخاوت. اور فرماتے تھے کہ آدمی کا رخ کب بدلے پتہ نہیں چلتا، اس کے لیے مثال دیتے تھے. بہت اچھا چلتا ہے جیسے ہوائی جہاز کہ منٹوں میں سینکڑوں میل کی رفتار، جتنے جہاز میں ہیں اب کیسے کیسے ہوتے ہیں، ان سب کا اپنی منزلوں پر پہنچنا، اور پھر وہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ سارے کام ہونا. ہوائی جہاز ہے. جو لوگوں کے راستے سالوں میں طے ہوتے ہیں وہ اس سے گھنٹوں میں طے ہوتے ہیں. لیکن اڑانے سے پہلے کمپاس کو فٹ کرتا ہے، جدے جانا ہے، 3 نمبر پر ہے، اس کے برابر میں ایک لکیر، 3 اور 4 کے بیچ میں لکیریں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، او فرشتو لکیریں ہوتی ہے. اس کے برابر کی جو لکیر ہے نا وہ دمام کے لیے ہے. کہاں کے لیے؟ دمام. یہاں تو فرق اتنا ہے بال کے برابر کا، 3 اور لکیر. بال برابر چوک ہوئی ہے اور دمام پہنچا ہے، نتیجہ وہ ہے. ایسے کام کرنے والوں کا رخ. اس لیے جو قل اعوذ برب الناس میں من شر الوسواس الخناس، کہ خناس کون سا شیطان ہے، اور اس میں کہہ دیا من الجنت والناس اخیر میں، اس خناس وہ ان میں سے ہو ان میں سے ہو، اس سے تیری پناہ. کہ خناس کون سا ہے؟ ایک آدمی بہت صحیح جا رہا ہے، نمازوں کا بھی اہتمام ہے، روزے زکوٰۃ کا بھی ادا کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ کے معاملات بھی اچھے ہیں، سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری، روزانہ، انفرادی، اجتماعی، سارے اعمال، گھر والوں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کا حق، علماء کا احترام، سارے حقوق کی رعایت، بہت اچھا چل رہا ہے. روزانہ اس کے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی نورانیت، بہت اچھا. اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک آدمی جیسے سیدھی سڑک جا رہا ہے، کوئی پیچھے سے آ کے اس کا گربان کھینچے تو یہ تو آگے جانا چاہتا ہے، یہ پھنسا، چھوڑنا ہے. یہ جو پیچھے سے کھینچتا ہے نا، یہ ہے خناس. اس کی خواہشات، اس کی منمانی، اس کا اپنے جذبے پر چلنا. اس لیے ہم فرماتے تھے کہ ایک وقت تھا جبکہ امت کے لیے وقت کی قربانی بہت مشکل تھی. 3 دن کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن اب سال 7 مہینے، 4 مہینے. ایک وقت تھا پیسے کی قربانی کی، 20 روپے میں چلہ، اور گھر والیوں کے لیے سامان جو لے جانا ہے وہ دوسری انٹی میں. اب 2 لاکھ کی جماعتوں میں. کہ اس وقت میں سب سے بڑا مسئلہ کہ اب وقت کی قربانی کا مسئلہ نہیں رہا، پیسے کی قربانی کا مسئلہ نہیں رہا. اب سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ جذبات کی قربانی. اس لیے کہ آدمی جب چلتا ہے تو راستے میں سب چیزیں دکھتی نہیں ہے. یہ بیر روحا ہے، اور یہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ ہے، اور یہاں یہ تھا، اور یہاں حضرت مصعب بن عمیر تھے، سب آتا ہے سامنے. ایسے جب آدمی دعوت کی راہ میں صحیح چلتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ میں آتا ہے.
لیکن اس کا اپنا جذبہ ہے، اس سے کام کو نفع ہے یا نقصان یہ نہیں جانتا. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے، اور فقہ کی کتابوں میں مستقل مسئلہ ہے، دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر. نقصان سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے نفع حاصل کرنے کے مقابلے میں. کہ اس کو تو معلوم نہیں، اس کا ایک جذبہ ہے. اسی لیے اسی مدینہ پاک میں جب خندق جا رہے تھے تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی، تو کہ وہاں تو سب کے ایک ہی جذبہ تھا، بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السمع، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، جی چاہے تو اور جی پر بوجھ پڑے تو، اور جو ہو حتیٰ کہ آخر میں علی اثرۃ علینا، چاہے دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے، ہم تو اتنے پرانے ہیں، ہم تو ایسے ذمہ دار ہیں، چھو کریں گے اس کو. یہ تو نیا ہے، ابھی تو ایک ہی مرتبہ 4 مہینے لگے، میں تو زندگی اس میں کھپ گیا. ہر حال میں آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے. تشکیل ہو رہی ہے، طے ہو گیا خندق کھودنا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی رائے پر. ساتھیوں کی رائےوں کی قدر ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشورہ کیا ہے؟ مختلف رائےوں کو اکٹھا کرنا. اس لیے کہ جو ہر ایک کی رائے ہوتی ہے، یہ میں نے کہا نا شادی میں ابا کی رائے یہ ہے، اماں کی ہے، خالہ سے پوچھا تو وہ کچھ اور کہتی ہیں، بہت ساری رائے جمع ہوتی ہے اس گھر کے آباد کرنے کے لیے. مختلف رائےوں کو جمع کرنا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا موقع کتنا اہم تھا، جہاں سے اسلام کی تاریخ شروع ہوئی. لیکن دونوں چیزیں ملتی. پیچھے گھر کا خیال کیسے رکھا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی بیمار تھی، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے کوئی غزوہ، کوئی سریہ، یعنی کوئی تقاضا ایسا نہیں کہ جس میں وہ ساتھ نہ ہو. یہ ایک موقع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عثمان تم ٹھہر جاؤ، رقیہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے نہیں. کیسا بوجھ پڑے گا پرانے. ہاں ہم 4 مہینے کا بستر باندھ کر آئے اور کہتے ہیں کہ یہاں مقام پر ضرورت ہے. پہچانتے ہی نہیں آدمی کو کی طرح، کیا ملکوں میں جا کے اللہ کا کلمہ بلند کروں گا. آپ تو یہی ٹھہر جاؤ. وہ جذبات پر پڑتی ہے چوٹ. حضرت عثمان یہ بتایا تبلیغ والوں کو کہ خالی ملنگ بن کے نہیں پھرنا ہے، گھر کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے. یوں نہیں کہ تو جلتی رہے چولہے کی آگ میں جلوں گا، عشق الہی کی آگ میں دونوں وہیں مل لیں گے. اور ان جوانوں کی طرح بھی نہیں کہ جب تشکیل کا کندھے پہ ہاتھ رکھو تو بھائی آپ ہے نکاح بھی بچوں کا حق ہے. اب 50 کا ہو گیا، بال سفید ہو گیا، گھٹنے سے گھٹنا، اب تیرا حق ہی نہیں ادا ہوتا. اس لیے افراط و تفریط منع ہے. القصد تبلغو، درمیانی چال چلو پہنچ جاؤ گے. دوڑ کے جاؤ گے تو ہانپ جاؤ گے، بیٹھ جاؤ گے. ہوتے نا بھائی چال سارے ہفتے میں 2 گشتیں، میں تو 5 گشتیاں کروں گا، ہر نماز کے بعد کروں گا. کتنے دن کرے گا؟ اس لیے حضور نے فرمایا درمیانی چال چلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو آپ کی نماز میں نماز پوری اور ہلکی. وہ مفتی صاحب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مدینے کے فتوے کا دار و مدار جن کے فتوے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے رجوع کیا تھا کہ بھائی جو ان کا فیصلہ ہے وہ صحیح. لیکن وہ مہمان نوازی بہت کرتے تھے اور قرضے لے کے کرتے تھے. آپ کی بھی دعوت ہے اور آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جائیں گے آپ میرے یہاں سے. واہ، 2 سال کے بعد تو آئے ہیں.
وہ جن سے قرض لیے تھے نا وہ سب بیٹھے تھے. حضور آپ کے مفتی صاحب معاذ، ان کا قرضہ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہیں بٹھایا، گھر کا سارا سامان منگوایا مفتی صاحب کے گھر سے، اسی مدینے میں. جاؤ بیچ کے آؤ، بازار میں بیچوایا ان کا. ہاں، یہ نہیں کہ دعوت کے نام پر، تبلیغ کے نام پر جس کی چاہے آنکھوں میں دھول. مفتی صاحب ہیں، حضرت عمر نے ان کا تو وہ کیا ہے. وہ اپنی جگہ ہے، معاملہ ہے. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری تقریر تھی جس کے بعد انتقال ہوا پورے ملک کے پرانی، اس میں ان دو شعبوں کو بہت اہم ہے. بھائی اسلام کے تو وہی 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، اس کو کوئی نہ بڑھا سکتا ہے نہ. لیکن زندگی کے 2 شعبے بہت اہم ہیں، اور اتنے ہیں رکنا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی وجہ سے یہ روزہ نماز بھی سب دوسرے لے جائیں گے اگر لوگوں کے ساتھ کا معاملہ خراب ہے. لوگوں کے ساتھ کی رہن سہن، گلی والے کو بھی شکایت، پرانوں کو بھی شکایت، چھوٹوں کو بھی شکایت، نیوں کو بھی شکایت، اور ایسا بنایا ہے اپنے کو کہ کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں کے اصول آداب بہت ہوتے تھے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے خواتین اماں جی آئیں. اشرف علی، جی اماں جی، تو نے اپنے کو کیوں بنا رکھا؟ کوئی طرح سے میں آ رہی تھی تو کہا کہ نہیں وہ خانقاہ کا دروازہ بند ہو گیا اور اس وقت وہ کام کر کیوں بنا؟ اماں جی اگر یہ نہ کروں تو کوئی مجھے کام ہی نہ کرنے دے. کچھ تو بھائی کیسے بیٹھے ہو؟ نہیں جی آپ کی زیارت کر رہا ہوں. مجھے تو کام کرنے دے. کہ اگر اماں جی میں نہ بناتا تو یہ 1000 کتابیں یوں چھپ جاتی. اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بات یہ، سڑک کے جھاڑو دینے والے سے لے کر کے وقت کا صدر وزیر ہو، اور ایک نیا تازہ کسی شیخ کا مرید اور شیخ وقت ہو، دولت مند ہو، گھر کا چولہا نہ جل، ہر ایک کے لیے مکمل ایسی رہبری ہے ان کی تعلیمات میں. اس لیے بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے طریقہ کار تو میرا ہو اور تعلیم حضرت تھانوی کی ہو. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے مشورے کے لیے. اب تو تبلیغ والے منع کرتے نا، کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، خام کا مت لگاؤ. ابھی وہاں نظام الدین میں ایک آدمی آیا، بہت اچھے عالم، دارالعلوم دیوبند کے فارغ، اور چھوٹی سی جگہ، لیکن ماشاءاللہ لوگوں کو مسئلے مسائل بھی بتاتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے. ان کے ہاں ذکر کی مجلس بھی تھی. تبلیغ والوں نے، امام صاحب آوازیں ٹکراتی ہے ہمارے مشورے سے، آپ اپنی خانقاہ اوپر لے جاؤ. اچھا، مسجد کے اوپر کے حصے میں چلے گئے. وہاں ہونے لگی. تھوڑے دنوں کے بعد امام صاحب یعنی آپ اپنے گھر لے جائیے. اچھا، گھر لے گئے. ایک دن اس کا وہاں کا ساتھی آیا. میں نے کہا بھائی تمہارے اتنے اچھے عالم ہیں، مسئلے بتاتے ہیں، اور کوئی شکایت نہیں، کسی کا معاملہ کسی کو، پھر تم ان لوگوں ان کے ساتھ یہ کیوں کرتے؟ کیا شکایت؟ مولوی صاحب بہت اچھے ہیں، بہت اچھا ہے، 4 مہینے نہیں لگے ہیں ان کے. یہ نص قطعی جو ہے وہ توڑ رہے ہیں کہ جو 4 مہینے لگا دے وہ تو اس کے پردے میں جو چاہے کرے. ہے بہت سوچنے کی چیز ہے ہم میں سے ہر ایک کو. اس وقت عوام بہت مزے میں ہے، یہ ذمہ دار، یہ مشورے والے، یہ چنی، یہ بہت خطرے میں ہے. عوام کی بات تو یہ کہ آپ کی مسجد سے 3 دن کی جماعت آپ کو بنانی ہے. اب
کارخانے میں کام کر رہا ہے، کسی کی دکان پر کر رہا ہے، آپ نے موقع دیکھا ہے جمعرات کو اگر ہو جائے تو اب تو مملکت میں 2 چھٹیاں ہیں جمعرات کی، 1 دن کی چھٹی لے لے گا 72 گھنٹے پر، وہ اس کو آپ نے فضائل بتایا، تیار ہو گیا، جماعت بنی۔ اب جماعت کو ذمہ دار کہتا بھائی بیٹھو، دعا کرو، بہت اچھا، مشورہ کرو، بہت اچھا، گشت میں جاؤ، بہت اچھا، تعلیم میں بیٹھو، سارے کام کرتا ہے، اور پھر رات کو روتا ہے اللہ میں بہت گنہگار ہوں۔ مزے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے تو اشراق کا بیان کر کے بھی اشراق نہیں پڑھتے، وہ جو صبح کو 6 نمبر بیان کرتے نا، ابھی تم بھی کہو گے یار مولوی صاحب تجھے آج ہمیں ملے ہیں کیا؟ تم میں سب سے پہلا میں ہوں بھائی عبد الوہاب صاحب، اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے۔ انہوں نے ایک دن فرمایا کہ جب بھی بیان کرو تو سب سے پہلے اپنی نیت کرو کہ میں اپنے لیے، تو میں تو اپنے کو کہہ رہا ہوں، جو 6 نمبر بیان کرتا ہے آخر میں اشراق کے فضائل بیان کرتا ہے، حج و عمرہ مقبول کا ثواب ہے، لیکن اس کو دیکھو کہ اس نے بیان کر کے پڑھی کہ سب کو پڑھوا کے چلا گیا۔ دعوت نبوت کا کام، ترتیب سے چل رہے، 6 روزہ لگ رہے۔ مسجد میں تو آج بہت یار میں کیا کروں، میرا ہے ایسا، مسجد میں بیٹھے ہیں، میں بھی ہوں، یہ بھی ہیں، ذمہ دار ہیں یہ۔ ایک جماعت آتی ہے بالکل دیہات کی، گاؤں کی، تو جماعتوں کو تو یہ کہتے ہیں بھائی کہ جاؤ پہلے دعا کر کے بستی میں جاؤ، مسجد میں جا کے 2 گانا پڑھو، پھر پہلے مشورہ کرو، یہ ہدایت جو ہماری، وہ سب بیٹھے۔ اب میں اور یہ اس وقت ہمارے ذمہ کوئی تقاضا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس جماعت کی تعلیم میں شریک ہو جائیں، لیکن مولوی لاٹ گاؤں کی جماعت، یہ روایتیں تو میں بیان کرتا ہوں، تو مولوی لاٹ ارے بھائی وہ اپنے کیا نام ہے وہ جرمنی کی جماعت بنانی تھی، بولے آدمی اتنا اہم تقاضا ہے تو کیا کریں بھائی، ملاقات کریں، کس سے ملیں؟ ارے وہ ان کے 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں ابھی تک، تو پھر کب؟ ابھی چلیں۔ احمد لاٹ اپنے دل سے پوچھے کہ اللہ اندر سے بتا، اس تعلیم سے بھاگ کے جا رہا ہے یا تقاضے پہ جا رہا ہے؟ تو بھاگ کے جا رہا ہے اس تعلیم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ تیری شخصیت بہت اونچی ہو گئی۔ ہم تو ایسے خطرے میں ہیں، ہم تعلیموں سے بھاگ رہے ہیں، مشوروں سے بھاگ رہے ہیں، گشتوں سے بھاگ رہے ہیں، اب پھر بھی ہمارا کوئی بات کر سکتا ہے ہم سے سیدھے منہ؟ بھائی ان سے کہا نہیں، ان سے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ میں 7 نمبر میں وہاں میرا کمرے میں بیٹھا تھا، 3 آدمی کھڑے تھے باہر دروازے، وہ بیچارے کھڑے ہوئے، بھائی آپ کیوں نہیں رہے تھے تم؟ ہم نے بلایا ان کو، بھائی کیسے کھڑے ہو اندر؟ وہ ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی بھیڑیے سے تو ڈرنا ہی چاہیے آپ کو، بھیڑیے سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم تو یہاں روٹی اسی کی کھا رہے ہیں کہ ہمارا وقت آنے والی امت کے لیے ہے، اسی کی روٹی کھا رہے ہیں۔ اور اس میں عجیب بات تھی، اس میں ایک آدمی وہ تھا، وہ امریکہ میں ہیتی ایک ملک ہے نا، ہیتی جہاں زلزلہ آیا تھا بہت زبردست، وہاں کا ایک ساتھی، میں نے تعارف کیا، پیرس کے اور اس کے تھے 2-3، وہ بھی تھا۔ اسی ہفتے میں وہاں وہ زلزلہ آیا تھا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا میں کہ بھائی گھر فون کیا، ابا اماں کی خیریت پوچھی، یہ فون کیا تھا، ابا خیریت سے ہیں، کیا ہوا؟ اس نے اپنی سنائی عجیب، میرا باپ پادری تھا، سینکڑوں اس کے ہاتھوں کنورٹ ہو چکے، لیکن اس کو خود کو اطمینان نہیں تھا، وہ یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح نہیں، اس کے فکر میں لگا ہوا تھا، ایک بلڈنگ میں جا کے کبھی ہفتے پر بالکل۔ ایک دن آواز آئی، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ دیواروں سے. کوئی آدمی ہے نہیں. بہت چوکا. پادری آدمی تھا. کیا تحقیق کرنی چاہیے کیا ہے. کرتے 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 کہ جس حق کی مجھے تلاش ہے اس کا بنیادی کلمہ یہ ہے کہ ابا مسلمان ہوئے, ہم چاروں بھائی مسلمان ہوئے, اور اب میں 4 مہینے لگانے کے لیے تاکہ کام سیکھ کر جاؤں اس کے لیے آیا ہوں. لوگ ایسے آتے ہیں اپنے پاس. یہ تو تمہارے یہاں روز مدینے کے ہوائی اڈے پر بھی جہاز خالی ہوتے ہیں, جدے پر بھی, دمام پر بھی, ریاض پر بھی. آ رہے نہیں آ رہے. وہی 5-6 اپنے پرانے ذمہ دار. بس آپ کی مسجد کے قریب کون, اس بلڈنگ میں نیا کون آیا, یہ کس نوعیت کا ہے, کیا کرتا ہے. اس لیے کام خالی تقریروں کا نام نہیں ہے, تو ایک فکر ہے, سوچ ہے, اڑن ہے, اور اپنے آپ کو تھکانا پچانا ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے 1.5 سال ہوا ہوگا, عراق کا ایک ساتھی آیا. امریکہ میں اس کی تعلیم ہوئی. بھائی وہ کہاں ہے تھوپنے کی. بغداد پہنچتے ہی اس کو سب سے پہلے ارہابی دہشت گرد 97 دن اس کو رکھا, اور ایسی زنجیریں کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, لیٹ بھی نہیں سکتا. 97 دن کے بعد امریکہ سے 2 جنرل, 2 جج اور 5 جنرل اس پر مقدمہ چلانے کے لیے آئے. یہ اس کو خیال تھا کہ اب میرے لیے تو سوائے پھانسی کے اس کا اور کوئی حکم ہوگا نہیں, میں 2 رکعت پڑھ لوں. وہ خود کہہ رہا تھا کہ وہ 2 رکعت تو زندگی بھر یاد رہے گی. خیر نماز سے فارغ ہوا, آدمی کھڑا تھا کہ آپ کو کہ میں گیا. وہ 7 کھڑے ہو گئے اور مجھے شروٹ مارا. میں تو حیران رہ گیا کہ جن کو دنیا شروٹ مارتی ہو, سلام کرتی ہو, یہ 7 بیٹھ گئے. جج نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو. ابھی پڑھ کے آیا ہوں, یہ ہے وہ ہے. کیا کام کرتے, کیا کہتے ہو. ان کا میں نے موقع غنیمت سمجھ کر 6 نمبر پورے 35 منٹ بیان کیے اس کے سامنے. جب مرنا تو ہے, موقع ہے. میری بات ادھر پوری ہوئی اور ادھر جج نے یہ کہا کہ آپ بالکل بے قصور ہیں, جائیے. رہائی ہو گئی. گاڑی میں بیٹھا تو 7 آئے. چونکہ دعوت میں کے ساتھ دعا کی طاقت, اور جیسے دعا کی ہے ایسے بد دعا کی بھی ہے. وہ ساری اس لیے کہا نا تبلیغ والوں سے بد دعائیں نہ کیا کرو, ذرا طبیعت کے خلاف تیرا ناس. تبلیغ والے سرٹیفکیٹ بھی بہت جلدی دے دیتے ہیں. ابھی نہیں سنتا جانا جہنم میں, ہم تو تیرے فائدے کے لیے کہہ دیتے ہیں. ہاں, تبلیغ والوں کے پاس ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ بہت. اسی لیے سب سے زیادہ اپنے بارے میں فکر مند رہنے کی ضرورت ہے. کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے. وہ ہے نا حدیث میں, شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر, صبح کو کافر, شام کو مومن. کہ کون کس میں ہو جائے. اللہ بہت. وہ 7 آئے اور ان کا 2 باتیں کہیں. جتنا آپ کو ٹارچر کیا گیا, ہم نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہم ان کی گائیڈ کر رہے تھے. یہ زنجیریں, یہ ڈنڈے, یوں بٹھا. پہلے تو تم ہم کو معاف کر دو. نہیں معاف کیا. وہ جو آپ نے کہا تھا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور دعا پر وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر ناممکن ہو. وہ دعا پر ایک درخواست یہ ہے, ہمارے لیے بد دعا مت کرنا, ورنہ ہم کہیں گے. وہ امریکہ کے جج اور وہ کہہ رہے ہیں. اب ہم 6 نمبر کو کیسے بیان کرتے ہیں. ہم نے 6 نمبر کو کیا سنا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجرے سے باہر آئے, میوات کے لوگ بیٹھے تھے.
کیا کر رہے ہو؟ حضرت جی 6 نمبر بیان کر رہے ہیں. میں جی تو بتا پہلے نمبر کو کیا سمجھا؟ حضرت جی اور تو کچھ سمجھ میں آئی نہیں، اتنی بات سمجھ میں آئی، اللہ کی ذات کا یقین تو سیکھنا چاہیے. بھائی اتنا سننا تھا کہ بڑے واہ 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 تو صحیح سمجھا ہے، لگے رہیو. نہ اس نے کوئی روایت، نہ کوئی واقعہ، نہ کوئی قرآن کی آیت، اس کے لگے. اب یہ روز ترقی کر رہا ایمان میں. اب بڑی بڑی لمبی تقریر کے ایمان کا نمبر بولنا شروع کیا تو دوسرے کا موقع ہی نہیں آنا دیتا. اس لیے فرمایا تقریر کا نام نہیں، وہ تو اندر کی چیز ہے. اس لیے اس کو 6 صفات کہتے ہیں. اور صفات کیا ہے؟ کہ صفت وہ ہے جو ذات سے الگ نہ ہو. سفید ٹوپی، کہ کوئی مائع کا لال ٹوپی الگ کر دے اور سفیدی الگ کر دے، کر سکتا ہے؟ اس کے تار تار میں سفیدی گھسی ہوئی ہے، کیونکہ ایسی اس کے تار تار میں اس کے رگ و ریشم میں 6 نمبر، اس کی کمائی میں، اس کے لوگوں کے ساتھ کے معاملات میں، ہر چیز میں تو وہ 6 نمبر ہے. خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ نقصان سے بچنا نفع کے مقابلے میں. نہیں اور کچھ کہہ رہا تھا. بددعا نہ کرے. یہاں ہو انہوں نے ان سے کہا کہ بددعا نہ کرے. نہیں وہ تو ہو گئی بات کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیتے ہیں. میرے پاس 2 چلے ہیں، چلہ ہے، اتنا خرچہ ہے، ہم نہ کرم پھر ان کو ان کے ساتھ جڑ گیا، ان کو ان کے ساتھ جا گئی. ان سے پوچھا، میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا، یہ تشکیل والے ترقی والے جو ہوتے نا، ایک آدمی آیا میرے پاس آسٹریلیا کا، کہ مولوی صاحب 7ویں دفعہ بھوپال جا رہا ہوں. کیوں؟ کتنا وقت ہے؟ جی 4 مہینے. تو اچھی بات ہے. انگلش بولتے ہو؟ جی ہاں انگلش بولتے. تو وہ انگریزی والوں کی جماعت بن گئی ہے، وہ بھوپال جا رہی ہے، جوڑ دیا 7 دفعے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ خود مدینے والوں کو جو کہا ہے حضور نے، سب سے پہلے تو مدینے والے مخاطب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیضربون الناس اکباد ابلہم فاستوصوا بہم خیرا، او کما قال علیہ السلام. مدینے والوں، لوگ دور و دراز سے تمہارے پاس آئیں گے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی. ابھی جو نئے نئے آئے ہیں اور جو روز جہاز خالی ہو رہے ہیں، یہ کہاں آ رہے ہیں؟ کمپنیاں جانتی ہے کہ ہمارے آدمی آئے، دکان جانتی ہے کہ ہمارے آدمی آئے. ہمیں تو یہ جاننا ہے کہ ہم کو تو اللہ نے آدمی دیے، وہ تو وہاں سے آئے. اور اس لیے آپ جب ان سے ملتے ہیں اور ذرا تھوڑا سا قریب کرتے پتہ چلتا ہے کہ ان کے تو والد اور ان کے خود کے 4 مہینے لگے ہوئے، اور ان تو چلے کے بہت پابند، ہر سال برابر پابندی سے، کہ یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. فاستوصوا بہم خیرا، یہ جو ہے نا یہ ذمہ دار ہے، ان کو حضور فرما رہے ہیں. لوگ آئیں گے کہ تم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائیے. ایک رسم ہے جمعرات کو، بدھ کو، منگل کو، اتوار کو، فلاں وقت میں تعلیم، فلاں وقت میں مشورہ. رسم نہیں، بلکہ علماء نے اتنی سخت بات لکھی ہے کہ جس دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے، رسم کسے کہتے ہیں؟ جس کا سر نہ پیر، قرآن نہ حدیث، کچھ نہیں، اپنی ایک رسم ہے، پوری کر لو. پتنگ اڑانے کی رسم، رنگ چھڑکنے کی ہے نا ہندوستان پاکستان میں ہے. کرکٹ کھیلنے کا موسم خاص، اور اس کے لیے اچھے پرانے کیا لگاتے ہیں، ہیڈ فون. ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے،
وہاں اندر ہیڈ فون تھا، وہ کوئی میچ چل رہا تھا انگلینڈ میں یا کہیں، تو ان کو الہام ہو رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد پڑوس سکسر. یہاں کہاں سکسر آ گئی؟ آؤ یار، یہ تو عجیب آدمی ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے چشم روشن. معلوم ہوا کہ دھوکہ دے رہا ہے حضرت جی کو. ایسا بیٹھا ہے جیسے مرید صفا، اب بیٹھا ہوا کامنٹری سن رہا ہے. اس لیے ومن الناس کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ کی سنتے ہی کہنے گھر یہ تو میرا بھی ہے، کہیں میں تو نہیں ہوا. اس لیے اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنی نگرانی، اپنی حفاظت، اپنی آخرت. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جہاں گئے وہاں والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انما ہممنا الآخرہ، ہماری آخرت بچ جائے کسی طرح، اور مقصد کے علاوہ کسی چیز میں یہاں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے. مسجد نبوی کی ایک نماز کتنے ہزار درجے کی لگتی ہے، اس کے راوی وہ ہیں. ان کو ایک روایت کی ضرورت تھی قصاص سے متعلق، اور وہ روایت تھی ابو عبداللہ ابن انیس کے پاس. عبداللہ ابن انیس اور وہ تھے ملک شام میں. اس روایت کے لیے آپ تو کہتے ہیں نا آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے بس. بڑے حضرت کیوں فرما گئے کہ اگر علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا تو ڈر ہے کہ آوارہ گردی نہ ہو. اور تم یوں کیا خبردار ادھر ادھر کی کوئی کتاب مت پڑھو. بھائی اجتماعی تعلیم میں پڑھنے کو منع کیا ہے. علماء سے تعلق، کتاب دیکھنا، یہ تو خیر. 1 مہینے کا سفر کر کے گئے، اتا پتہ معلوم کیا، پہنچ گئے. آپ عبداللہ ابن انیس ہیں؟ جی. آپ کے پاس فلانی روایت ہے؟ جی. مدینے سے آیا ہوں، سنا دیجئے. ارے تم سواری سے تو اتریے. تو اگر یہ زندگی کی آخری گھڑی ہوئی تو میں تو علم سے محروم جاؤں گا کہ میں کہ یہ بات تو آپ کے ساتھ بھی، اگر آپ کی بھی آخری گھڑی ہوئی اور اترتے ہو تو آپ علم کو پہنچانے سے محروم رہ جائیں گے. آپ وہیں رہیے، میں سواری پر ہوں. روایت بیان کی کہ اب تو اتریے، چائے پانی، کہ مقصد میرا حاصل ہو گیا. مسجد نبوی کی نماز 50,000 نمازوں کے برابر، اس کا راوی میں ہوں. 1 مہینے کی روزانہ کی 5 آنے اور جانے کے 2 مہینے اس کی گن لو. اتنی بڑی قربانی دی ہے اس ایک روایت کے لیے. علم یوں حاصل ہوتا تھا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ایک جگہ ان کی ایک کتاب کا درس ہوتا تھا. تو برابر کی بستی والوں نے کہا کہ حضرت یہ تو ہمیں بھی پڑھنی ہے. تو آپ کہ بھائی وہ وقت نہیں ہے. کہ نہیں حضرت ایسا ہے ہم سواری کا انتظام کر لیتے ہیں تو وقت بچ جائے گا، اتنے وقت میں آپ ہمارے یہاں یہ درس دے دیں. منظور ہو گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے. کس کے پاس؟ محمد رحمۃ اللہ، جو خود صاحب مسلک ہیں. حضرت یہ کتاب تو مجھے بھی پڑھنی تھی آپ سے. اب تو وقت ہے نہیں، تھوڑا سا تھا وہ، انہوں نے کہا کہ سواری سے انتظام ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں آپ تو سواری پر ہوں گے نا، جس رفتار سے آپ کی سواری چلے گی میں اسی رفتار سے چلوں گا دوڑتا ہوں. آپ بیٹھے بیٹھے مجھے سبق پڑھا دیں. اب ماشاءاللہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ 4 مہینے لگ گئے ہیں. 20 سال سے تکبیر اولیٰ نہیں گئی ہے لیکن نماز کے مسئلے یاد نہیں ہیں
اور پھر بھی ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں. ہم تو بہت دھوکے میں ہیں ہے نہیں. اس لیے سب سے زیادہ ہمیں اپنا فکر کرنا کہ ایک لڑکے لڑکی کا گھر آباد ہو جائے. اس لیے کہ آخرت میں ایسی ہے کہ سب سے پہلے قبر میں ماں دین کتنا لایا وہ بتانا. 4 مہینے تو لایا, گھر کا دین کہاں ہے؟ سہ روزہ بھی بہت پابندی سے لایا. ماں باپ کا حق کیا ہے؟ وہ دین کہاں ہے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا. الا ان رحل اسلام دائرہ الا فدورو حیث دارت. لوگوں, اسلام کی چکی چل رہی ہے, تم سارے اجتماعی طور پر اکٹھے مل کر اس کے ساتھ چلو. چکی کو الٹا مت گھماؤ. تمہارے چھوٹے بڑے نئے پرانے مشورے والے ذمہ دار جتنے بھی ہیں کہ چکی کیسے چلتی ہے. چکی جب چلتی ہے تو کسی ایک سمت میں نہیں چلتی, ساری سمتوں کو گھیرتی ہے. یہ اسلام کی چکی ہے. اس اسلام کا تعلق مسجد سے بھی ہے, گھر سے بھی ہے, نوکری ملازمت وظیفے سے بھی ہے, رات کے اندھیرے سے بھی ہے, دن کے اجالے سے. یہ چکی یوں ساری زندگی. ماں باپ کا حق بھی ہے, بیوی بچوں کا بھی ہے, پڑوسیوں کا بھی ہے, اپنے ساتھیوں کا بھی ہے. چکی تو یوں گھومتی ہے نا. اور اس میں جو وہ آٹا جس سے کیک بنا لو, بسکٹ بنا لو, پوریاں بنا لو, روٹیاں بنا لو, جیسی چاہے بنا. اور اتنا نہیں, بیکری قائم کر لو اپنی, تم بھی کھاؤ, تمہارے بچے بھی کھا لیں, اور تمہاری بیکری کا سامان فلاں مخبز فلان ہے, امریکہ جا رہا ہے, جاپان جا رہا ہے, مخبز فلان کی بیکری جاتی ہے نا. لیکن یہ آٹا کیسے بنتا ہے؟ وہ یوں مٹھا بھر کے یوں ڈالتے ہیں اس میں. یہ تو بہت پرانے ہیں, ہاں پس جائیں گے, ان کو زیادہ مجاہدوں سے نہیں گزارنا چاہیے. چھوٹا بڑا پتلا دبلا موٹا سارے کو مٹھے میں بھر کے یوں ڈالتے ہیں. کچھ ہوشیار ہوتے ہیں, من چلے, وہ جو کھوٹی ہوتے ہیں بھی اس کے برابر میں کھڑے ہو جاتے ہیں. مذاکرے میں تو میں بھی تھا, کیا کہتے ہیں, رائیونڈ گیا تھا, ابھی جو مشورہ ہوا تھا, جوڑ ہوا تھا, اس میں بھی تھا, اجتماع میں بھی تھا. کیوں؟ اس برتن میں بھی تھا, اور جب مٹھا بھر کے ڈالا اس میں بھی تھا. لیکن ایک اس لیے کہ بنتا وہ ہے جو دو پاتوں کے بیچ میں آوے. جو پستا ہے وہ بنتا ہے, اور جو بنتا ہے اس سے پھر اور بنتے ہیں کہ یہ تو بنا پس کے, اب کیک بنے, اب روٹی بنی, اب بیکری بنی, اب ملکوں میں جا رہی ہے. لیکن کیا ہاتھوں کے جو پیستے ہیں, صرف نام. میں تو اس میں تھا, اجتماع میں بھی تھا, مذاکرے میں بھی تھا, صبح کی مجلس میں بھی تھا. ہوتا ہے پیستا نہیں, ادھر ایک طرف رہتا ہے. بھائی تبلیغ والوں کی دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے, ان کی دعا بہت. میں تو دعا میں بھی تھا. شہروزہ ہے, نہ گشت ہے, تعلیم ہے, نہ تسبیح ہے, نہ تلاوت ہے, تبلیغ. اس لیے سب سے زیادہ فکر اپنے بننے کا. ایک معمولی دکان والا بھی سال بھر کے بعد کہ اس دکان نے مجھے کیا دیا, اگر وہ دیکھتا ہے کہ بھائی دکان سے پہلے تو کرائے کے مکان میں رہتے تھے, اس میں بھی ایک کمرے میں اماں ابا بھائی بہن سے, اب یہ جو اس کی کمائی ہوئی کہ اس سے 2 منزلہ مکان بن گیا. دکان نے مجھے کہ بھائی 30 سال 20 سال 25 سال 50 سال اس تبلیغ نے مجھے کیا دیا, مجھے اللہ کا کتنا تعلق. اس لیے کہ ساری دنیا کے سارے کاروبار تعلقات پر ہیں.
کتنے رشتے ایسے ہیں کہ نہ خاندان، نہ برادری، نہ رنگ، نہ زبان، لیکن ایک تعلق تھا، رشتہ ہوا ہے نہیں؟ ایسا مریض کے جو موت و حیات کی کشمکش میں ہے، ہسپتال میں گئے تو وہاں نو ویکینسی، بھائی کوئی پلنگ خالی نہیں ہے۔ اب یہ آدمی ہیلے وہ کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، کس سے بات کروں، اس لیے کہ یہ تو خطرے میں ہے کہ اس کو پلنگ مل جائے، مینیجر سے، فلاں ڈاکٹر صاحب سے، ان کے تعلق فلاں سے۔ یا دیکھو نا، ڈاکٹر صاحب سے کہو اگر ان سارے 50 پلنگوں میں کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کے 2-1 دن کے بعد چھٹی دینے والے ہیں، رپورٹ اچھی ہے، وہ لابی میں آ جائے اور یہ وہاں تو اس کے تو آکسیجن پر ہے، اس کی کرتا نہیں کرتا ہے تعلقات پر، مرتے کو بچانے کے لیے ساری دنیا سارے تعلق پر کام تو ہے اللہ کا، اللہ سے کتنا تعلق ہے۔ یہ کمپنیوں میں اور دکانوں میں کام کرنے والے، جھاڑو دینے والا بھی سوچتا ہے کہ میرا سیدھا باس سے تعلق ہو جائے، ہے نہیں؟ بے شک اللہ کا تعلق کتنا ہوا۔ مولانا محمد احمد صاحب باولپوری نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا رائیوین میں، وہ بہت عظیم 4 چیزیں بتائی تھی کہ قرآن میں ایک ہے تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ کا تعلق، کہ وہ پیدا ہوتا ہے اس کی فرما برداری سے، جس وقت کا جو حکم۔ پھر ہے تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب، کہ وہ حکموں کو پورا کرنا اپنے تقاضوں کو قربان کر کے، اپنی خواہش کو قربان کر کے، اس پر قرب ملتا۔ اور یہ تقرب ہونے کے بعد ہوتے 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 پھر اللہ کی معیت، اللہ ہی ساتھ ہو جاوے۔ اب فرماتے چوتھی چیز تھی اظہار نصرت، پہلے تعلق ہوتا ہے، پھر قرب ہوتا ہے، پھر اللہ ساتھ ہوتے ہیں، پھر اللہ کی غیبی مددیں کہ اس کے راستے بتلائے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے، اسی لیے تم تو سب بھول گئے، مجھے یاد آیا، بتاؤں کہاں سے بات مڑی تھی؟ بتاؤں بتاؤں مالی قربانیاں بھی وجود میں آ گئی، وقت کی قربانیاں بھی وجود میں آ گئی، یاد آیا؟ مسئلہ ہے جذبات کا۔ خندق طے ہوئی، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ہمیں تو آپ کی ماننی ہے، جیب چاہے کپڑا ہو نہ ہو، نیوں کو پرانوں پر ترجیح دی جائے، پرانوں کو ایوائڈ کیا کہتے ہیں؟ اب ہم کو انگریزی نہیں آتی بولنا بھائی، ہم تو ہر حال میں تشکیل ہو رہی ہے ہمارے تو یار میں بالکل تیار تھا، وہ دھوبی کے یہاں سے کپڑے نہیں آئے تھے، گئی تبلیغ دھوبی کے گھر، ہم نے دعوت کو اتنا عظیم کام سمجھا، صرف پیش ہونے گئے تھے وہ نہیں آئے، اس کی وجہ میں بھائی یار کیا بتاؤں میں، دعوت نہیں ہے، ادعا ہے، خالی ڈھونگ مچا رہے، دعوے کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، گھر والوں سے خندق میں اس وقت سردی بہت سخت تھی، جیسے یہاں ہوتی ہے نا سردی، سردیوں کے زمانے میں بہت سخت سردی تھی، بہت سخت سردی۔ ابو سفیان ایسا تاک میں کہ ان کی تو اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ہاں بھائی ولیمے میں نہیں جانا تھا سوٹ پہن کے، گھر والوں سے چادر لی اور اس میں گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش تھی ایک آدمی کی، اس لیے کہ ہر تقاضے کے لیے آدمی سے دیکھا جاتا ہے کون کس تقاضے کو اچھی طرح پورا کرے گا۔ میں فیصل ہوں کیونکہ یہ میرا آدمی ہے، میرے پاس آتے جاتے میرا ہو جاتا ہے نا،
مجھے معلوم ہے کہ یہ تقاضا یہ اچھی طرح پورا کر سکتا ہے، لیکن فیصل میں نہیں، یہ جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے۔ خیانت کی میں نے ان کے ساتھ بھی، کام کے ساتھ اور امت کے ساتھ خیانت کی۔ اس لیے حضور نے یہ کام جب دیا تھا امت کو تو عرفات میں سب سے پہلے عصبیتوں کو دفن کیا، میرا آدمی، میری زبان، میرے قوم، میری برادری، خیانت ہے۔ حضور کو ضرورت تھی کہ ابو سفیان کے یہاں کے حالات تو کم سے کم معلوم ہو، وہاں وہ کیا رہا ہے۔ جیسے ہم جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں جاؤ وہاں کا پہلے حال لو، 4 مہینے والے کتنے ہیں، مسجدیں کتنی ہیں، کتنی مسجدیں آباد ہے، کتنے پابندی سے سالانہ ماہانہ ہے، لیکن حالات اس کے بعد پھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی کہ وہاں ہو کیا رہا معلوم، کس کو بھیجیں۔ اندھیرا تھا، حضور چکر لگا رہے تھے۔ یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں مشکل سے تو سب ڈرتے ہیں، اوپر سے چلی آ رہی ہے، آپ 2 گھنٹہ بیان کرو گے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، دیکھو وہ مت کہنا جو تم کہا کرتے ہو آخر میں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان یوں کہتے ہیں جب حضور میرے پاس سے گزرتے تھے نا تو میں اور زیادہ چبک جاتا، کہیں میرا نام نہ لے لیں۔ سب سیرت میں ہے، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، ہمارا کام دوست کش دشمن نواز، ہمارا کام دوست کش دشمن نواز، جو جتنا پرانا اتنا رگڑے میں ڈالو اس کو، دور سے دور، نیا کو قریب کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا تھوڑا کھلاؤ پلاؤ، مانوس ہو جائیں گے، یہ بھی پرانے ہو جائیں گے۔ اب پرانے یوں چاہتے کہ نہیں ہم کو بھائی جماعت بندی، تو پھر ہمارا رخ کیا رہے گا کہ بھائی نائجیریا اس وقت میں بہت، آپ کو معلوم ہے نائجیریا مچھر کیسے ہوتے ہیں، نائجیریا بول دیے۔ ساؤتھ افریقہ ہماری جماعت جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں تو سونے کے پہاڑ میں اکرام ہے، چائے بھی بغیر پیسٹری کے نہیں پی جاتی۔ یہ سال لگانے آتے تھے ہمارے یہاں تو افریقہ والے، انگلینڈ والے، سال والے، ان کو میں نے کہہ رکھا تھا کہ تمہیں آئس کریم یاد آوے تو میرے پاس آ جانا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تمہاری چائے بھی بغیر پیسٹری کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اور مجھے معلوم ہے تم جتنے چاہے صوفی بن کے بیٹھو ہمارے سامنے، لیکن سونے سے پہلے باہر جاؤ گے، کوک پی کے آؤ گے، آئس کریم کھا کے آؤ گے، کبھی میرے پاس آ جانا۔ یہ سب کھلتی ہے۔ خیر، حذیفہ ہے کیا؟ جی پرانے اس طرح جواب دیتے ہیں، ارے بھائی وہ ایک تقاضا تھا اور اس میں توجہ، آپ کے تو 3 سال ہو گئے نا۔ یہ یاد پڑتا ہے سر، 3 سال پرانے، دعوت زندہ باد، اسلام زندہ باد، آئے بڑے زندہ باد والے، بہت مری آواز سے جواب دیا، جی میں حذیفہ۔ کتابوں میں تو سب سیرت میں ہیں ان کے واقعے میں، لیکن وہی بات، دوست کچھ دشمن نواز، اٹھ کھڑا ہو، کیا فرمایا؟ اٹھ کھڑا ہو۔ اب کہہ رہے کہ میں شش و پنج میں اٹھتا ہوں تو حالات، وہاں کوئی ولیمے کا دسترخوان تو بچھا ہوا ہے نہیں کہ جو جانا ہے جہاں جانا ہے۔ ابو سفیان تو مدینے کی سیٹ بجانے کی پلاننگ میں ہے، میں جاؤں گا تو وہاں حلوے بٹ رہے ہیں۔ حالات اور سردی، قبریں کھودی تھی اپنی اور جانا وہاں موت کے منہ میں، حالات تو ہیں یہ۔ اور پھر یاد آ رہا کہ وہ بیعت کی تھی، ہم نے دعوت کے کام کو اپنا کام بنایا۔ ابھی ان سے پوچھو نا، اتنی زور سے بولے، میں مسجدوں میں کہا کرتا ہوں اپنے یہاں، میں نے کہا ہمارے مجمع سے اگر پوچھو ہاں بھائی کام کو کام بناؤ گے انشاءاللہ، اتنی زور سے کہ کوئی غیر مسلم سڑک سے جا رہا ہو نا، ارے مسجد میں کچھ ہو گیا،
کچھ نہیں ہوا ہے. تبلیغ والوں نے کام کو کام بنانے کے لیے انشاءاللہ کہی ہے. اس کی آواز سے گھبراؤ مت. ابھی اتنی کھل کے کوئی کہے گا تیرے آیا بڑا اٹھ کھڑا ہو کہ میں دو مشکلوں میں جاؤں تو حالات ایسے ہیں, نہ اٹھوں تو پھر کائی کی بیعت نے کائی کا, اسلام نے کائی کہ اللہ رسول. یہ ہوتی ہے پرانوں کے ساتھ کہ حضور کی بات مانے بغیر تو چارہ نہیں تھا. اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی, لا تحدثن شیئا, کوئی نئی بات پیدا مت کرنا. جتنا کہا ہے اتنا. دیکھا کہ ابو سفیان نے الاؤ جلا رکھا ہے, ہوا روشنی, وہ سردی ہے نا, آگ ہے, اور اس کی روشنی سیدھی ان کے چہرے پر ایسے کہا, نکالا تیر کہنے لے یہی تو پاپ ہے. یہ گیا کہ میدان اپنا آئے جذبات, یہاں یوں شروع کر دو, وہاں یوں شروع کر دو, اس میں بڑا فائدہ ہے, کام میں یوں ہوگا, یہ پاپ کٹے گا تو سب میدان لا تحدثن شیئا, نئی بات مت گڑیو. اس لیے ہماری ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا, مولوی صاحب دیکھو مولوی عمر صاحب کیا کر رہے ہیں. مولانا عمر صاحب, تو میں گیا ان کے کمرے میں, کہا حضرت جی یاد فرما رہے ہیں. بیگ اٹھایا اور آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم. آپ نے یاد فرمایا؟ نہیں. میں بھی کھڑا ہوں. حضرت نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے تو سلام کیا, چلے گئے. اب حضرت نے مجھ سے پوچھا, مر صاحب کیا کہا تھا؟ دیکھو حضرت جی 2.5 گھنٹے کی تقریر کروانی ہو تو کروا لو, یہ سب میں. اب حضرت نے لہجہ بدلا, کیا کہا تھا؟ اور تیرے فرمایا تشریف رکھو, ساری دعوت کے کام کا گر یہی ہے. بلانے کو تو نہیں کہا تھا, دیکھنے کو کہا تھا, لیکن احمد لاٹ, پھر احمد لاٹ کیسے بنتا؟ میں آ کے کہوں گا کہ بیٹھے ہیں تو پھر مجھے بھیجیں گے, تو میں تو ایک تیر میں 2 شکار کرنے والا اتنا ذہین ہوں. بیوقوفی ثابت ہو گئی. جس کو ذہانت سمجھی تھی نا, اس وقت جتنا انتشار ہے نا وہ سارا اسی کا ہے. اسی لیے دفع مضرت مقدم ہے. تم جس کو نفع سمجھو وہ نفع ہے بھی کہ نہیں. تم جس کو کام کی ترقی سمجھتے ہو کام کی ترقی ہے کہ کام میں سوال ہے. لیکن جن پرانوں نے یہ چیز تینوں بڑوں کے زمانے میں نہیں دیکھی, اب جب ان کے تو بیٹھ رہے ہیں. اور بڑے حضرت یوں فرماتے تھے, پرانوں کا بیٹھ جانا کام کا زوال ہے. نئے نئے بہت ملیں گے. یہ سب ہو رہا ہے. مدینے میں ہو, مدینے والوں کا کام ہے. 3 مرتبہ ترکش میں سے تیر نکالا. وہ جیسے وہ ہنڈیا میں چاول ابلتے ہیں نا, پانی ابلتا ہے, آلو ابلتے ہیں, یہ ڈھکنے نے روک رکھا ہے, اور کبھی اتنا زور آتا ہے کہ اسی کو اچھال کے پھینک دیتا ہے. نہیں, یہ جذباتی جو ہوتے ہیں نا, ارے تم کرتے رہیے مشورے میں تو جا رہا. آئے بڑے اصولوں والے, پھر یہ ایسا ڈھکنے کو ہٹا دیتے ہیں. نہ شورا نہ سننا نہ ماننا. میں خود سمجھا ہوا ہوں, کرتے رہیے تو مشورہ. اس لیے اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے جذبات پر قابو پا کر, اپنی منمانیوں پر قابو پا کر, بڑوں کی دی ترتیب پر چلتے رہنا, کہ اسی میں ہماری. اس لیے کہ دعوت, اس لیے کہ دین اور دین کی محنت یہ دونوں نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے.
ناقدری پر اللہ نعمت لے لیتے ہیں. مکے قریش کے پاس بیت اللہ کی تولیت تھی. بیت اللہ کے متولی کون تھے؟ قریش. لیکن پڑھو وہ آیت قرآن کی اور دیکھو اس کی تفسیر. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ ایسی بستی کہ جس کی 400 سے روزے آتے. فکفرت، ناقدری کی. اللہ نے نقد عذاب تو یہ دیا کہ قحط سالی مسلط کی، ماں باپ نے اپنے بچوں کو ذبح کیا، پیٹ کے لیے ان کی بوٹی کھائی اور پیاس بجھانے ان کا خون پیا. اللہ تو اللہ ہے، سزا بھی ایسی دیتا ہے. قریش کو ہٹا دیا بیت اللہ سے، تولیت چھین لی، اور حضور کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے تو اپنے نبی کو وہاں سے ہٹا لیا کہ یہ تو ناقدرے ہیں، تو ناقدرے ہیں. لیکن بار بار حضور فرمان بھائی ہم کو کوئی ٹھکانا، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں، بس نہیں. خبردار، آپ کو جو کرنا، لڑکیاں چاہیے، پیسہ چاہیے، لو یہ پیسے نہیں. لیکن حضور کو دعوت کے بارے میں ایک ہاتھ ایک سانس کے لینے، یہ تو ذمہ داری ہے میری، تم نہیں کرنے دیتے. علماء نے لکھا ہے کہ قریش کی ناقدری پر ہمیشہ کے لیے قریش سے تولیت چھین لی، اور جن کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے ان کو اللہ پاک نے کہ انصار مدینہ کو فوری نعمت دے دی، جس کو سوچ نہیں سکتے تھے کہ ساری عمر ان کے درمیان رہیں گے اور قیامت میں بھی سب سے پہلے یہ اٹھیں گے، دنیا کی بھی اور آخرت بھی. اس لیے دوستو یہ کام نعمت ہے، امانت ہے، جیسا بڑوں نے دیا ہے جس طرح، اور اس میں سب سے پہلے اپنی آخرت اور پوری امت کی آخرت بنے. اصل مسئلہ یہ ہے. اس لیے سیاست میں اور نبوت میں جو فرق ہے، نبوت میں اپنا سارا سب کچھ لگا کر مخلوق خدا کی آخرت بنوانا، سیاست میں سب سے چوس کے اپنی بنانا. اللہ ہماری آپ کی حفاظت کرے. یوں کہتے ہیں کہ پرانوں کی تشکیل نہیں ہوتی، پرانوں کی تو ترتیب ہوتی ہے. اس میں ہے ایسے ہر سال کے 4 مہینے والے، ہر سال جو 4 مہینے دیتے ہیں ایسے ہیں. چھٹیاں، مدرسے کی چھٹیاں نہیں، یہ بے تکلف ہمارے آپس کی بات. پرانوں کے لیے یہ ہے جن کے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ساتھیوں کو لے کر چلتے ہیں، مشورے بھی. اور اس لیے کہ یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہ کس کے پاس الگ الگ بیٹھو نا تو کیسے کھلے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ ساتھی ان قربانیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ساتھیوں کی قدر ہوگی. لیکن بھائی چونکہ یہ تو کام مرتے مرتے کرو اور کرتے کرتے مرو کا ہے، اس لیے. اور حالات جتنے آتے ہیں وہ کام کرنے والوں کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد کوئی اللہ بڑی چیز دینے والے. اسی لیے وعدوں پر یقین، اس مجاہدے پر، اس قربانی پر، اس اپنے جذبے کو قربان کرنے پر، اس ماننے پر اللہ کیا دے، اس کے یقین کے ساتھ چلیں، پھر اللہ دروازے کھولتے ہیں. تو پہلے تو یہ جتنے مشورے والے تو سارے پرانے ہیں نا سب. وہ کس نام سے جوڑا ہے بھائی وہ تو بتاؤ یار. ہر حلقے کے پرانے، ہر حلقے کے پرانے ہیں. آپ سب، میں نے کسی کو نہیں پوچھا، آپ سب یہ نیت کرو کہ ہمیں چونکہ کام بڑھتا ہے تو تمہارے مکے مدینے میں نہیں ہوتا. حج اور عمرے کے علاوہ دکاندار صبح سے شام تک بیٹھ کے قہوہ پیتا رہتا ہے، حقہ پیتا رہتا ہے، کوئی ہے نہیں. لیکن حج کے موسم میں گھر کھانے کے لیے بھی نہیں جا پاتا ہے. سارے سال میں 2 ملازمیں اب 20 ہو گئے. کیوں؟ کہ کام بڑھ گیا. کہ ایسے ہی دعوت کے تقاضے بڑھتے جائے. ابھی ہم گئے تھے پاناما،
25 लाख अरब मुर्तद हो गए। अर्जेंटीना में 15 लाख, कि ये सारे वो थे जो इसराइल बनने के बाद अपने ईमान की हिफाजत के लिए हिजरत करके गए, लेकिन वहां उनको कोई माहौल नहीं मिला। दूसरी मेहनत चल रही थी, कन्वर्ट होते रहे। 25 लाख अभी बताया पैरों में। इसलिए अपने पास जो नियामत है उसकी कदर भी करनी है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। यूं तो इसका हक तो किसी से अदा हो नहीं सकता, नबूवत की मेहनत है, लेकिन नीयत भी हो, इरादा भी हो, दुआएं भी हो। हमारा हज़रत जी फरमाते थे, करते रहो, करने का ये जमाना है। डरते रहो कि कहीं सारा किया करा मुंह पर न मारा जाए। मानते रहो, जितना और जैसे करने को कहा है वैसे करते रहो, और फिर अल्लाह से मांगते रहो कि अल्लाह पाक आखिर सांस तक इखलास के साथ अल्लाह होई को राजी करने के लिए लगाए रखे। तो पुराने ये जितने आप हजरात हैं, नियत करो हमें तो अपनी जात से 4 महीने की तरतीब पर आना है इंशाअल्लाह। अभी 2 आदमी ने इंशाअल्लाह कहा तुम्हारे बाप का जाता है इंशाअल्लाह कहने में भी। अब गुस्सा ना आता हो तो भी गुस्सा दिलाने की बातें करते हो, फिर कहते हो पानी पी लो ठंडे हो जाओगे। इंशाअल्लाह कहने में क्या जाता है। 2 आदमियों ने कही हर साल के 4 महीने की तरतीब पर आना है, हर महीने के 10 दिन की तरतीब पर आना है, रोजाना 8 घंटे की तरतीब पर आना है, और जिंदगी के सारे शोबों में शरीयत सुन्नत की पाबंदी के साथ चलना है। तो ये सारा सब कुछ करके तो आप तो जिब्रील के नवासे हो गए, मिकाईल अलैहिस्सलाम के पोते। उम्मत का क्या होगा? जिसके आपने इरादे किए, इन इरादों पर हर एक को लाने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। देखा भाई